محترم مومنین کرام، یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ اس ذات کی عطا ہے کہ جس نے ہمیں ذکر سیدہ عالم عطا کیا ہے۔ میں اکثر اوقات سوچتا ہوں کہ خدا کی بنائی ہوئی اس ہستی میں، خدا کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی حکمت کے ہو۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو وہ خدا کے علم اور حکمت سے گرتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اس شہر چکوال میں بارش برستی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک قطرہ بارش کا نہ کم برستا ہے نہ زیادہ برستا ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مس کیلکولیشن ہو گئی، یہ ایک قطرہ خدا کے علم میں نہیں ہے جو برس رہا ہے یا یہ اضافی ہے۔ ہر چیز حکمت اور خدا کی دانش کے دائرے کے اندر ہے۔ اور پھر ذرا تصور کیجئے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے کہ روشنی اگر اربوں سال ایک ذرے سے لے کے آخری ذرے تک سفر کرے تو کائنات کے آخری ذرے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اتنی حکمت بھری کائنات میں، اتنی وسیع و عریض کائنات میں کہ جہاں ایک بارش کا قطرہ بھی خدا کی مرضی سے گرتا ہے، جہاں ایک پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر اپنی درخت کی شاخ کو نہیں چھوڑتا۔ ذرا عظمت سیدہ عالم کا اندازہ تو کیجئے کہ اس بھری کائنات میں اللہ نظام ہدایت خلق کرتا ہے، اور پھر انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک چلتا ہے، اور پھر اللہ اپنے آخری نبی رحمت دو عالم کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ اتنی حکمتوں بھری کائنات میں ذرا تصور کرو اس ہستی کی عظمت کا کیا مقام ہے کہ جب وہ ہستی رحمت دو عالم کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں تو مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی حکمتوں میں ہے۔ اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں بیٹی کے استقبال میں، تو فرماتے ہیں اپنی مرضی سے تو نہیں کھڑا ہوتا، اس کا حکم ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہوں۔ اور جب مصطفیٰ کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آدم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، نوح نبی بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی استقبال میں کھڑے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر سید الانبیاء کی 63 سالہ زندگی کو کوئی خلاصہ دیکھنا چاہے تو وہ 18 سالہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں دیکھے، یعنی مصطفیٰ کی سیرت کو اگر سمیٹو تو فاطمہ زہرا کی سیرت بنتی ہے۔ اور میں اس مختصر ایک روزہ جو میرے ذمہ مجلس ہے، آپ کے گوش گزار صرف 3 نکات سیدہ کی سیرت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ صلوات پڑھ لیجئے بر محمد وآلہ، صلی علی محمد وآلہ۔ سیدہ عالم کی زندگی کتنی سیکھنے کے لائق ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 63 سالہ زندگی میں نبی کی کوئی منافق اور مومن کی پہچان کرنا چاہے تو بڑا وقت لگے گا، لیکن سیدہ کی زندگی خلاصہ ہے چند دنوں میں۔ بعد از مصطفیٰ چند دنوں کی زندگی میں سیدہ نے مومن اور دیگر افراد کی پہچان کا ایک خط فاصل قرار دیا۔ اور جب میں اور آپ تصور کریں کہ اے بی بی آپ کی زندگی تو بہت بابرکت ہے، آپ کی زندگی تو بہت لجپال ہے، میرے جیسے انسان کے لیے آپ کی زندگی سے سیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے، تو جہاں ایک طویل فہرست بنے گی وہاں یہ 3 باتیں بہت اہم قرار پائیں گی۔ پہلی بات، سیدہ کی زندگی بابرکت زندگی ہے، اور اس ایک جملے پر آپ غور کریں تو یہ ایام فاطمیہ کا حق ادا ہو جائے گا۔
سیدہ عالم کی زندگی بابرکت زندگی ہے۔ اسلام کا تحفظ بھی سیدہ کی آغوش میں، اسلام کی بقا بھی سیدہ سے جڑی ہوئی ہے، اسلام کی تبلیغ بھی سیدہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور کتنی بابرکت آغوش ہے بی بی کی، کتنی لجپال آغوش ہے سیدہ عالم کی، کہ آپ کی آغوش کے پروردہ کوئی کربلا میں سر سجدے میں رکھ کے فرما رہا ہے الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک۔ یہ سر حسین سجدے میں ہے یا عظمت زہرا کا بیان ہو رہا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ کتنی بابرکت آغوش ہے، اسلام کو تا قیام قیامت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بقا کا اعلان سیدہ کی آغوش کی پلی ثانیہ زہرا شام کے درباروں میں کر رہی ہے۔ اور کیسا خطبہ ہے، فقد قیدک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ میں کہتا ہوں یہ اس بابرکت جھولی کی تربیت بول رہی ہے، جو یزید جیسے جابر حاکم، ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے پورے عزم و جلال سے کہہ رہی ہے، اے یزید تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تیرے کمان میں جتنے تیر ہیں تو چلا لے، علی کی علی بیٹی کا یہ وعدہ ہے، نہ میرے حسین کا ذکر مٹا سکتا ہے نہ میرے حسین کی فکر مٹا سکتا ہے، کہ یہ عظمت زہرا ہے۔ سیدہ کی حیات بابرکت ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے کہ اس بابرکت زندگی کی برکتوں سے یوں خالی جھولی پھیلا کے میں نے اور آپ نے کیا مانگا ہے؟ کیا اس ہستی کی زندگی کی سیرت پر چلتے ہوئے میری اور آپ کی زندگی بھی معاشرے کے لیے بابرکت ہے، دین خدا کے لیے بابرکت ہے؟ کیا میرے اور آپ کے ہونے سے بھی پیغام کربلا اور غدیر عام ہو رہا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے اس مختصر سی زندگی میں ایسا کچھ ہے؟ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ کتنی باعظمت، کتنی بابرکت زندگی تھی سید حسن نصر اللہ کی۔ ہاں، یہ توسل تھا نا کہ 32 سالہ جد و جہد میں کہ ایک ہستی کے ہونے سے پورا عالم مغرب گھبرایا ہوا تھا، اور جب وہ چلا گیا تو گویا ایک پورے عالم کو حوصلہ ہے کہ ہم نے اولاد زہرا میں سے ایک بڑے بہادر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ان ایام فاطمیہ میں جھولی خالی پھیلا کے سیدہ کے وسیلے سے خدا سے مانگیں، اے اللہ میری زندگی میں، میری اولاد کی زندگی میں اس راہ میں کچھ برکتیں نصیب فرما۔ ہماری زندگی یہ کم قیمت زندگی ہے، یہ کم ارزش زندگی ہے، اے اللہ ہماری اس کم قیمت زندگیوں میں، اس بے اوقات زندگیوں میں، اس راہ میں کچھ قیمتی قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ کتنا اہم ہے، میں نے تاریخ میں بہت دیکھا، کتنے ہی ایسے بڑے بڑے کارنامے ہیں جو بے وسیلہ لوگوں نے انجام دیے، یعنی کوئی بہت بڑے وسائل، بہت بڑے ریسورسز نہیں درکار، کتنے ہی ایسے خزانے ہیں جو خالی ہاتھوں نے تلاش کیے ہیں۔ کیا ہوا کہ میرے اور آپ کے پاس ہم کہیں کہ ہمارے پاس یہ کرنے کو نہیں ہے اور وہ کرنے کو نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے دل میں سیدہ کی عقیدت ہے۔ یہ تو لجپال جھولیاں یہ عطا کرنے والے ہستیاں ہیں۔ تو میرے محترم جوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایام فاطمیہ کی مجالس کا ایک پیغام یہ ہے کہ سیدہ کی زندگی راہ خدا میں بہت بابرکت زندگی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی کو بابرکت بنانا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ دوسرا اہم نقطہ، سیدہ عالمین کی زندگی میں اپنے خدا سے رابطہ بڑا مضبوط ہے۔ گوشہ تنہائی میں مصلی عبادت پہ اتنی دیر کھڑی عبادت کرتی تھی، روایت کہتی ہے وَتَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، سیدہ کے قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ سحری کے وقت سوال کرتے ہیں، اماں ساری رات دعائیں مانگی ہیں، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی،
تو فرماتی تھیں الجار ثم الدار، پہلے دوسروں کے لیے مانگوں گی پھر اپنے لیے کچھ مانگوں گی۔ اتنی دیر مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کبھی آواز آ رہی ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کبھی آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میرے محترم سامعین، مومنین کرام، ایام فاطمیہ کی مجلسوں سے تمسک اور تبرک اور نیاز لینے کا ایک راہ یہ ہے کہ ہم اپنے خدا سے جڑ جائیں، اس لیے کہ یہ خدا سے رابطہ یہ حسین کی ماں نے سکھایا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کی ماں نے سکھایا ہے، یہ امام ام الائمہ نے سکھایا ہے۔ اور اتنی دیر خدا سے راز و نیاز کرتی ہے۔ آپ نمازی حضرات ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ایک کام آج عہد کیجئے کہ کوئی نماز مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اپنی ماں بولی زبان میں خدا سے کلام کیجئے، کوئی عربی کوئی اور زبان نہیں، جو آپ کی مادری زبان ہے، ایک مستحب سجدے میں ایک خدا کے حضور پیشانی کو جھکا کے میرا اللہ خالق تو ہے، رازق تو ہے، مالک تو ہے، میں تو گنہگار انسان ہوں، میرا اللہ میں کچھ دیر تیرے سے اپنے دکھ بانٹنا چاہتا ہوں، میرا اللہ میں تجھ سے کچھ دیر کلام کرنا چاہتا ہوں، میرا رب میں تجھ سے کچھ دیر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ وہ جو 1 5 7 8 منٹ کا آپ سجدہ اپنی ماں بولی زبان میں اپنے خدا سے کہیں گے، کتنا لطف ہے، کتنا عزت ہے، کتنا احترام ہے، کتنی لذت ہے اس میں کہ خدایا تو عظیم ہے، تو رب ہے، تو خالق ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور پھر جب ربط جڑ جائے پھر ایک ورد کرو، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اور اس ایک سجدے کی لذت کا احساس کرو۔ اور یہ ایام فاطمیہ میں جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ نیاز اور تبرک ان مجالس سے لے کے جانا ہے، اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے بی بی کا توسل کرنا ہے، اور دوسرا اپنے خدا سے اپنا رابطہ زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ان مجالس سے یہ سیکھ کے جانا ہے کہ خدایا میں بی کی ذکر کی مجلس میں حاضر ہوا تھا، وہاں مجلس میں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ بہت سارے ایام میری غفلتوں میں گزر گئے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ما من قطرۃ احب الی اللہ الا من قطرتین، اللہ کو 2 بہنے والے آنسو بڑے پسند ہیں، ایک شہید کے لہو کا قطرہ، دوسرا انسان کی آنکھوں سے نکلا ہوا وہ آنسو کا قطرہ جو خوف خدا میں، یاد خدا میں بہہ جاتا ہے، وہ بہت عزیز ہے۔ اور تیسرا نقطہ آج کی مجلس کے حوالے سے عرض کروں، اپنے زمانے کے امام کی نصرت، یہ جس انداز میں سیدہ عالم نے سکھائی ہے، زمانہ دیکھے اس منظر کو، کتنے زیادہ ہمارے پاس عذر ہوتے ہیں، ہم کمزور ہیں اس لیے امام کی نصرت میں قدم بڑھانے میں کمزور ہیں، ہمارے پاس ہم زخمی ہیں، ہم بیمار ہیں، اس لیے ہم امام کی نصرت میں قدم بڑھانے کے لیے کمزور ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ جو پہلے امام ہیں علی حیدر کرار، ان کو نصرت کی ضرورت پیش آئی ہے تو پہلی ناصرہ سیدہ عالمین ہیں، پہلی ناصرہ فاطمہ زہرا ہیں، اور کس انداز میں آ کے نصرت امام کر رہی ہیں۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلو، کیا منظر ہے مدینہ میں، کیا منظر ہے مدینہ میں۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا نا سلیم ابن قیس نے کہ یہ آج بی کے گھر سے چولہے سے دھواں کیوں آ رہا ہے، کیوں آواز آ رہی ہے، کیا تمہیں دستور پتہ نہیں کہ جب کسی گھر سے جنازہ اٹھے تو 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلایا کرتے، کیا ثقافت کا اندازہ نہیں؟ تو بتانے والے نے رو کے بتایا تھا شکر کر تو مدینہ میں نہیں تھا، مدینہ نے آج بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، مدینہ نے آج بڑا دل خراش منظر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے مدینہ نے؟ کہا یہی دروازہ ہے، اور یہ جو دھواں دیکھ
دیکھ رہے ہو یہ چولہے سے نہیں آ رہا، یہ بیوی نے اپنے گھر کھانے کا اہتمام نہیں کیا۔ وہ جو دروازہ تھا نا جسے باب تطہیر کہتے تھے، وہ دروازہ جس پہ مصطفیٰ آ کے کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب۔ یہ وہ دروازہ تمہیں یاد ہے نا، وہ دروازہ جب مصطفیٰ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو دونوں دروازوں کی دہلیز کو پکڑ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ میرا تم پر سلام ہو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ گھر آپ کی بیٹی کا گھر ہے، اندر تشریف لے جائیے، آپ باہر کھڑے ہو کے کیوں سلام کر رہے ہیں؟ تو فرمائیں گے نا صرف بیٹی کو تو نہیں سنا رہا، صرف علی حیدر کرار کو تو نہیں سنا رہا، میں مدینہ والوں کو سمجھا رہا ہوں اس دروازے کی عظمت کا خیال رکھنا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں نبیوں کا سردار آ کے رک کے سلام کرتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں اللہ کا جبرائیل رک جاتا ہے۔ بتانے والے نے بتایا وہی دروازہ تھا، اور دروازے سے چند دھوئیں کے بادل اٹھے، آگ کے شعلے بلند ہوئے، اور اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے نصرت امام کا فریضہ ادا کر رہی تھی علی کی یہ ناصرہ۔ علی کی یہ ناصرہ کہہ رہی تھی اس گھر کو جلاتے ہو جس میں فاطمہ زہرا رہتی ہے، اس گھر کو جلاتے ہو جہاں وہ زہرا رہتی ہے جس کے استقبال میں مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اتنا روتے کہ زمانہ یاد کرے۔ عزادارو جواب سنو گے جب بی بی نے کہا نا کہ اس گھر میں تو فاطمہ زہرا رہتی ہے، کہنے والے نے کہا وَإِن رہتی ہے تو رہے، ہمیں اس کی کوئی لاج اور پرواہ نہیں ہے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں یہاں بی بی کی ایک صدا بلند ہوئی ہوگی اور کہا ہوگا زینب یقین ہو گیا ہے تیری چادر نہیں بچتی۔ ارے شام غریبہ کو اپنے مناظر میں دیکھ رہی ہوں، بس مجھے معاف کر دیجئے گا۔ عزادارو تاریخ نے نہ لکھا ہوتا تو اپنے جوانوں کے یہ نظر نہ کرتا، ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان کہتی تھی یا فضہ ہلم الیہ، آفزہ مجھے سنبھال۔ عزادارو غش کھا گئی، بڑی دیر غش کھا گئی رسول کی بیٹی۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو پہلا جملہ کہا این این علی، این این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ عزادارو اشارے سے بتایا گیا وہ دیکھو علی کو مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے یوں دامن علی کو پکڑ لیا اور ایک عربی نوحہ پڑھا، کہتی تھی خلو ان ابن امی، خلو عن ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو، میرے علی کو چھوڑ دو۔ عزادارو ظالموں نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، سیدہ کی گرفت مضبوط ہوئی، مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک تلوار کا نیام بلند ہوا، بس اس نے کچھ ایسا ظلم کیا، اتنا کہوں گا جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اجرکم من اللہ جعلکم من الباکین، جعلکم من الباکین۔ سلام ہے علی کی ناصرہ پر، سلام ہے امام زمانہ کی ناصرہ پر۔ عزادارو یہ ایام فاطمیہ ہیں، آؤ تھوڑی دیر رسول کو پرسہ دیں، آپ کی بطول بیٹی کے بڑے ارمان۔ آؤ تھوڑی دیر امام حسین کو پرسہ دیں، آپ کی بطول ماں کے بڑے ارمان۔ عزادارو اتنے دن زندہ رہی، بس دیوار کے سہارے چلتی تھی اور ایک ہاتھ پہلو پہ ہوا کرتا تھا، اور آ کے کہنے لگے لوگ اے علی زہرا سے کہیے یا دن کو روئے یا رات کو روئے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، رسول کی بیٹی اتنی بلند آواز سے تو گریہ نہ کرتی ہوگی نا، یہ پھر کیوں کہہ رہے ہیں یا بلند رو یا رات کو روئے یا دن کو روئے؟ وجہ یہ ہے جب رسول
رسول کی بیٹی گریہ فرماتی تھیں تو تنہا رسول کی بیٹی گریہ نہیں فرماتی تھیں، مدینہ کے در و دیوار اداس ہو جایا کرتے تھے، مدینہ کے چرند پرند اداس ہو جایا کرتے تھے، پوری فضا میں ایک سوگ کا ماحول ہوتا۔ علی مولا نے جنت البقیع میں بیت الحزن بنایا۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ بطول بی بی ذرا جلدی واپس آ گئی ہیں۔ کہا کیوں زہرا آج آپ اپنے بیت الحزن سے جلدی واپس آ گئی ہیں؟ رو کے فرمانے لگی علی وہ بیت الحزن گرا دیا گیا ہے، وہ منہدم کرا دیا گیا ہے، جاؤ ان کو پیغام دو رسول کی بیٹی تمہارے درمیان زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے۔ اور عجیب منظر ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے اور کہتی ہے اللہم اجل وفاتی۔ میں کہتا ہوں عزادارو، معصوم کی زبان میں مبالغہ نہیں ہوتا، معصوم جو کہتا ہے حکمت سے کہتا ہے۔ کتنا درد دیا تھا امت نے، کتنا ستایا تھا امت نے کہ اپنے بابا کی قبر پر جاتی، دونوں ہاتھ قبر پر رکھتی اور کہتی صبت علیہ مصائب۔ بابا تیرے جانے کے بعد اتنا ظلم ہوا کہ اگر یہ سفید دنوں پہ ہوتا تو تاریک راتوں میں بدل جاتا۔ بس عزادارو مختصر کرو، زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا۔ بس وہ وقت آیا جب فرما رہی تھی اے آسماں میرے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، جب آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا اب میں چلی گئی ہوں۔ صدا آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا میں اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کی جا رہی ہے کہ آواز آئی ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ نے لکھا ہے میرے مولا علی نے 80 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے، ایک لاکھ کے مجمع سے لڑنے والا علی، کبھی نہ گرنے والا علی، کبھی نہ جھکنے والا علی۔ جب مسجد نبوی میں پتا چلا نا کہ زہرا دنیا سے چلی گئی ہے، تاریخ کہتی ہے کبھی علی کھڑے ہوتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، اور ایک ہی سوال کرتے ہیں زہرا علی کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہے؟ تو مشکل کشا علی کی مشکل کشا تھی۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا، علی مولا نے ساری اولاد کو اکٹھا کیا، آؤ اپنی ماں کو الوداع کر لو۔ بڑا دل خراش منظر تھا۔ عزادارو امام حسن مجتبی آگے بڑھے، ماں کا آخری سلام کیا، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری سلام کیا۔ جب سب مل چکے نا، کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین ایک کنارے پہ کھڑے ہیں۔ کہا حسین تو اپنی ماں کا الوداع نہیں کرے گا؟ کہا بابا علی میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے۔ عیسیٰ کو مریم نے بلایا تھا تو عیسیٰ آئے تھے، جب تک مجھے ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ عزادارو یہ جملے تھے کہ بندھے کفن کھلے، کہا آؤ میرا غریب حسین، آؤ میرا کربلا کا پیاسا حسین۔ میرے مولا حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، بڑی دیر گریہ ہوتا رہا، علی بڑی محبت سے آگے بڑھے، میرے مولا حسین کو سینے سے لگایا، کہا اے حسین ماں کو الوداع کرو۔ یہ منظر مدینہ کا ہے نا، جنازہ بطول کا ہے، لپٹا ہوا حسین ہے اور جدا کر رہے ہیں علی، آؤ تھوڑی دیر کربلا چلو، منظر دکھاؤ، جنازہ حسین کا ہے، لپٹی ہوئی 4 سال کی بیٹی ہے۔ عزادارو کوئی آگے نہیں بڑھا، شمر لعین آگے بڑھا اور ایسا جدا کیا کہ روتی تھی اور کہتی تھی بابا بھی میرا مارا گیا۔ تماچے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ